سر یہ میری فائل ہے، نعمان نے ہلکی مسکراہٹ اور امید بھری نظروں سے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا، آخر اسے بلا ہی لیا گیا۔ اخبار پڑھنا اس کا معمول تھا، جیب خرچ سے پیسے بچا کر اخبار ضرور خریدتا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے کسی نوکری کا اشتہار پڑھا تو قسمت آزمانے کا سوچا۔ تعلیمی قابلیت اتنی تھی کہ گریڈ بھی بہت اچھے تھے۔ اسے امید تھی کہ اس جگہ تو کام بن ہی جائے گا۔ پہلے تو بار بار اپلائی کیا، ہر دفعہ یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ آج اس کی سی وی کی بنا پر بلایا گیا، جو اشتہار پڑھتے ہی اس نے جمع کروا دی تھی۔ انٹرویو کے لیے اس کو بلایا گیا۔ کچھ دیر کے خاموشی کے بعد پہلا سوال کیا گیا، نعمان میاں کسی ریفرنس سے آئے ہیں یا نوکری کے لیے؟ نعمان ایک دم سخت ہو گیا، بہت ہمت کر کے بولا، سر آپ میرا تعلیمی ریکارڈ دیکھیں نا، اور میں تعلیم کے ساتھ شام کے وقت ایک نجی ادارے میں کام بھی کرتا رہا ہوں، کام کا تجربہ بھی ہے، آپ دیکھ لیں، وہ ادارہ بھی کوئی عام اچھا جانا جاتا ہے۔ یہ میری بات کا جواب نہیں، اس کی اب کی بار ذرا غصے سے کہا گیا، سر ریفرنس تو کوئی نہیں، آپ کا اشتہار دیکھا تھا تو میں ان شرائط پر پورا اترتا ہوں اس لیے آ گیا، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں بنا ریفرنس کے۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ وہ دروازہ کھلا، اندر آنے والے صاحب کچھ جلدی میں لگ رہے تھے۔ آتے ہی اس انٹرویو لینے والے سے مخاطب ہوئے، زین تو میں کچھ ای میلز کرنے کو کہا تھا، اب تک کی نہیں، حد ہو گئی لاپرواہی کی۔ سوری سر، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ نعمان آپ باہر جائیں، آپ کو بعد میں بلاتا ہوں۔ نعمان نا امیدی سے اٹھنے لگا۔ بعد میں آنے والے نے پوچھا، یہ انٹرویو کے لیے آیا تھا؟ جی سر، لیکن یہ 1-2 لوگوں کا پہلے بھی ہو چکا ہے، مجھے کافی قابل لگ رہے ہیں، دیکھتا ہوں ان میں سے کوئی۔ زین کی بات پوری ہونے تک انہوں نے سرسری طور پر فائل دیکھ لی تھی۔ ارے واہ، یہ تو کافی ذہین لگتا ہے، کام کا تجربہ بھی ہے۔ آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی فائل بھی دکھا دیں، پھر جو اس قابل ہوا اسے نوکری پہ رکھ لیں گے۔ اب کی بار زین نے ہلکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں سر، وہ فائل یہیں کہیں ہوگی۔ سر میری بات ہوئی تھی، سر وہ کافی قابل بندہ ہے، مطلب آپ کا کوئی جاننے والا نہیں سر وہ۔ ٹھیک ہے نعمان، آپ کل سے کام پہ آ جائیں، آپ کو لیٹر اور باقی کچھ ہدایات مل جائیں گی، باہر تھوڑا انتظار کریں۔ نعمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے شکریہ ادا کرے، نیم آنکھوں سے ان کو سلام کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ زین بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر واپسی پر اس کے پاس کچھ پیسے بچے تو چھوٹی بہن کے لیے تھوڑی مٹھائی بھی لے لی۔ سب بہت خوش تھے، ماں تو بار بار رونے لگی، کتنے انتظار کے بعد یہ دن دیکھا تھا۔ ابا جی بہت فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، اتنی اچھی نوکری مل گئی تھی۔ رات دیر تک دونوں بہن بھائی باتیں کرتے رہے، ماں نے بھی جلدی سونے کو نہ کہا، ان کے کہکے پھلجھڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ نیند آئی تو نعمان بہن کے پاس ہی سو گیا۔ اگلے دن تیار ہو کر دفتر کے لیے نکلا، سب گھر والے دور تک اسے دیکھ رہے تھے۔ دفتر پہنچا تو اس کو بنیادی کام سمجھایا گیا۔ نعمان بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ اتنی دیر میں آفس بوائے چائے لے آئے، سر چائے پی لیں، اتنے احترام سے اسے بلایا جا رہا تھا، نعمان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آواز پھر آئی، سر چائے، سر آپ کچھ لیں گے چائے کے ساتھ؟ چائے پی لیں، چائے پی لو، سنتے کیوں نہیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آواز کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی، اب اس کے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ نعمان چائے پی لو، اٹھ بھی جاؤ، اور کب تک سوتے رہو گے؟ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ماں کب سے آوازیں دے رہی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، وہ سب خواب تھا یا جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے؟ ماں نے غصے سے کہا، اب اتنے ہی پیسے ہیں تو اخبار کی بجائے بہن کا جوتا مرمت کروا دو، ٹوٹ گیا ہے، آج بھی اسکول نہیں جا سکی، دوسرا جوتا پہن کر جائے گی تو جرمانہ ہوتا ہے، اٹھ جاؤ اب، کل والا اخبار پاس پڑا تھا، اب ہم